الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لذکری، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ رواں دواں ہے، اور رجب کے مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، معراج اور اسراء کا۔ اور معراج کا جو واقعہ ہے اور اس سفر کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو تحفہ عنایت کیا گیا، وہ اس امت کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اور نماز جو ہے وہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کو بنیادی طور پر عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو نماز کے حوالے سے ہم کریں گے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کچھ 1.5 سال پہلے جب آپ سفر پہ گئے معراج کے، اور یہ معجزہ پیش آیا کہ ایک ہی رات میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی، اور الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ اس سفر کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو لہذا ناظرین، اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جو تحفہ دیا، وہ دیا نماز کا۔ تمام کی تمام عبادتیں، چاہے وہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہو وہ بھی فرض ہیں، زکوٰۃ دینا وہ بھی فرض ہے، اور اسی طریقے سے حج وہ بھی فرض ہے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرض کی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے ناظرین جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر اس تحفے کو عطا کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے کہ وہ میری یاد کے لیے ہے، اس سے میرا دھیان تمہیں عطا ہوتا ہے، تم مجھے یاد کرتے ہو۔ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کے اندر وہ ظاہری طور پر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری سے کام لے رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ رب العزت کے قریب ترین، اللہ کے قریب ترین، یعنی اس کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ترین مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کو عروج حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے انتہائی درجے قرب، اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ کیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اور
اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیں، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو لہذا خود بھی نماز کو قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، اور اس پر قائم و دائم رہنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے قیام کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ تو قیام نماز جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ادائے نماز، صلاۃ، جو بنی الاسلام علی خمس، جو عمارت اسلام ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کے جو پلر ہیں وہ 5 ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، سب سے پہلا بنیادی ستون جو ہے ناظرین وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ یعنی جو عمارت کا بنیادی ستون ہے وہ نماز ہے۔ اگر کسی بھی عمارت کے بنیادی ستون کو آپ گرا دیں تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی جو عمارت ہے اس کا بنیادی ستون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاح ہے، نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کہ جو بین الکفری والایمانی، جو بنیادی چیز ہے کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلاح، نماز۔ کہ جو شخص اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ اس کے مومن ہونے کی شہادت دیں گے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی آپ شہادت نہیں دے سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بنیادی فرق ہے کفر اور ایمان میں، حق اور باطل میں، اور وہ ہے نماز۔ تو لہذا نماز جو ہے ناظرین وہ کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت کے اندر معاف نہیں۔ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، چاہے تم سفر پہ ہو، چاہے تم حضر میں ہو، چاہے تم اپنے گھر میں ہو، چاہے تم مقیم ہو، اپنے وطن میں ہو، دیار غیر میں ہو، تم حالت جنگ میں ہو، حالت امن میں ہو، تم بیمار ہو، صحت مند ہو، تم جو ہے وہ ایسی حالت کے اندر ہو کہ تم چل پھر نہیں سکتے، تو تم جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھو، لیٹ کر نماز پڑھو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ صرف اس صورت میں کہ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اس پہ جنون طاری ہو جاتا ہے، یا اس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا، اب یہ مرفوع القلم ہے، کیونکہ عقل جو ہے اس کی سلب ہو چکی ہے، تو اسلامی احکام کے لیے اس کا مکلف ہونے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ عاقل ہونا، عاقل اور بالغ ہونا۔ تو لہذا ناظرین نماز کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ نماز کے اندر سستی کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سست۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے بس تھوڑا سا دکھانے کے لیے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ منافق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ سستی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق
مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کیا، خشوع کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے جو نماز ہے کیا؟ دیکھیں نماز ایک پورا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حکمت کیا ہے؟ نماز کی حکمت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی ہو جائے۔ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر۔ اب آپ جو ہے اپنی نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتے، آپ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر رہے، آپ اپنے کانوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے جسم کا، یہاں تک کہ اپنے پورے اعضاء و جوارح کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور پورا دھیان، پورا فوکس کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب یہی جو نماز والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وہی زندگی ہماری غیر نماز والی بھی ہو جائے۔ نماز 5 ٹائم پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو 5 ٹائم میں جو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، آپ کی اور میری تربیت کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہماری جو نماز کے علاوہ کی زندگی ہے وہ بھی اسی طرح سے گزرے جیسے کہ نماز والی زندگی ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کریں، اپنے کانوں کا استعمال صحیح کریں، اپنی زبان کا، اپنے خیالات کو، جیسے کہ نماز کے اندر آپ اپنے پورے خیالات کو، پورے افکار کو جو ہے وہ کس طرف متوجہ کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز کی حکمت یہی ہے، دن میں 5 دفعہ جو نماز آپ سے پڑھوائی جا رہی ہے، مجھ سے پڑھوائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نمازی آدمی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ چوری نہیں کرتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا انصاری، وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز جو ہے اس کو اس برے فعل سے بچا لے گی، یہ گندا فعل، چوری کا کام چھوڑ دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے کیا کرتی ہے؟ فحش اور منکر کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ ناظرین، جبکہ وہ نماز صحیح طور پر ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اچھی طرح سے وضو کرو، اچھی طرح سے پاکی کا خیال رکھو، استنجا کرو، وضو کرو، اور اچھی طرح سے وضو کر کے پھر اچھی طرح سے نماز پڑھو گے تو پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو لہذا ناظرین، نماز کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ جو ہے آپ کے خیالات، افکار کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا۔ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں، کپڑوں کو پاک رکھیں، جگہ کو پاک رکھیں۔ سب سے پہلی بنیادی شرائط کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر ہیں جن کا تعلق پاکی سے ہے۔ تو جو آدمی نمازی ہوگا تو اس کے کپڑے پاک ہوں گے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں نماز کے لیے، رکے بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان میں سے کوئی 1-2 کہیں گے یار میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کپڑے ناپاک ہیں۔ ان سے کہو بھائی کپڑے دھو لو، تمہیں پاک کر لو۔ نہیں، وہ اصل میں وہ استنجا نہیں کیا تھا ہم نے۔ اب آپ دیکھیں کہ کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی ناپاک ہے۔ کہتے ہیں کپڑے بھی ناپاک ہیں تو جسم بھی ناپاک ہے۔ یہ کتنی، اب نمازی آدمی ہوگا تو اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اس کا جسم بھی پاک ہوگا، پھر اس کے خیالات، اس کی جو افکار ہیں نا وہ بھی کنٹرول میں ہوں گے اگر صحیح طور پہ وہ نماز پڑھنے والا آدمی ہوگا، فوکس ہوگا، فوکس۔ تو کیا کہ اب فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہر وقت کس طرف، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس کا دل جو ہے وہ معلق ہوگا مسجد کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، خیالات بھی پاک، اور پھر اس کے بعد نماز کیا ہے؟
کہ وہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہے۔ اب جب آپ مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اجتماعیت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں پڑھ رہا ہے، وہ کہیں پڑھ، نہیں، گھر میں ہے جماعت کر رہے ہیں، کہیں سفر میں ہیں، دو چار دوست ساتھ ہیں، جماعت کرتے ہیں۔ اس سے کیا پیغام جاتا ہے مسلمانوں کا اقوام عالم پہ؟ کہ ہم مجتمع ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں۔ آپ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے ہیں۔ جب آپ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا درمیان میں کسی قسم کا گیپ مت چھوڑو، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو کیوں شیطان نفرتوں کو ختم کریں؟ جب جسم ملا ساتھ، قدم ملے، کندھے ملے، تو اب کیا ہے کہ اپنے اندر سے نفاق کو ختم کرو، اپنے اندر سے جو ہے وہ کیا کرو، اپنے اندر سے نفرت کو، بغض کو، عداوت کو، ان چیزوں کو ختم کرو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اسلام کا درس ہے کہ بادشاہ بھی ہوگا، فقیر ہوگا، وزیر ہوگا، امیر ہوگا، کوئی جرنل ہو، جو بھی ہوگا وہ صف میں ایک ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایکوالٹی، ہم سب مساوات، برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، برابر۔ اور یہ درس ہے کس کا؟ اتحاد کا، اتفاق کا۔ پھر ایک امیر کی اطاعت کا جذبہ، کہ جب ایک امام کے پیچھے ہم متحد ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تکبیر پر قیام کرتے ہیں، اس کی تکبیر پہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے سلام پر جب سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اراکین کو ادا کرتے ہیں، تو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے، نماز کا بنیادی فلسفہ۔ یہ جو نماز ہے، ایسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے۔ ایسے کیوں؟ کون سا ایسا کام تھا کہ جو نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہی ہے؟ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی ماں کا دیدار کرتے ہیں، جب ہم اپنی والدہ محترمہ کا، اپنے والد محترم کا، جب ہم اپنی جو ہے وہ بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنی زوجہ کا، اپنے زوج شوہر کا جب ہم دیدار کرتے ہیں، اپنے کسی محبوب کا، تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دیکھیں، جب قرآن کہتا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں، ایسے بچے عطا کر، اولادیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو جیسے اولاد اور بیوی، شوہر، خاندان آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اسی طرح سے جو حقیقی مومن ہوگا، جو حضور کا یہ پیغام ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز کے اندر قرار دی گئی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، تو اس کا پورا دھیان کس طرف ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ کیا ہے کہ انسان کھڑا زمین پر ہوتا ہے، سجدہ جو ہے زمین پر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے عرش پر پہنچ گیا، اس کو میں نے جو ہے وہ کیا، اس کو میں نے معراج عطا کر دی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آج ناظرین مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے نماز کو ایک رسم بنا لیا۔ نماز جو ہے وہ ایک رسمی عبادت ہے، اور اس کو رسمی طور پہ ہی ہم ادا کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پڑھ لی اور وقت پہ پڑھ لی، بے دلی کے ساتھ پڑھی، اور بس جیسے مغرو لانا، جیسے آپ نے بس اس کو بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ ہمارے اندر وہ اثرات پیدا نہیں کر رہی۔ لیکن اگر ایک شخص چوری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز صحیح طور پہ نہیں پڑھ رہا، وہ نماز اس کے اثرات اس پر ظاہر نہیں کر رہی۔ تو لہذا ناظرین، نماز جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ اور یہ جو نماز کا جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ کوئی معمولی فلسفہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر جو ایک چیز جو ہے کہ انسان کو ایک کیا کرتا ہے کہ یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ڈسپلن سکھاتی ہے کہ بھائی ظہر کے وقت فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت
مغرب کے وقت، عشاء کے وقت اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پہ فرض ہے، تو یہ پریکٹس کرا رہی ہے آپ کی، ہماری پریکٹس کرا رہی ہے کہ بھئی دیکھو وقت کی پابندی کرو، وقت کی پابندی کرو، کیونکہ 5 ٹائم آپ سے یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر کیا ہے؟ ڈسپلن، کہ ایک امام کی تکبیر پہ سارے رکوع میں جاؤ، سارے سجدے میں جاؤ، آگے پیچھے نہیں، ایک ساتھ۔ یہ کتنا بہترین ایک پریکٹیکل ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ تم ایک زبان ہو کر، ایک قدم ہو کر اپنے امام کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ جو ہے لبیک کہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا اس سے انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ اس سے مدد طلب کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی آندھی طوفان آتا تھا، جیسے ابھی پچھلے دنوں آیا نا، دیکھیں ابھی آیا طوفان، کیا حالت ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرف متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے، آپ استغفار کرتے، آپ توبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس ہوا کے شر سے جو ہے پناہ طلب کرتے۔ اور کیا جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ اس وقت سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس وقت وہ نماز میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، بنیادی طور پر آج جو ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، امت ہونے کے، ہمارے اندر جو کمزوری آ چکی ہے وہ نماز کی طرف سے سستی ہے۔ نماز کی طرف سے جو ہے وہ ہم عام طور پہ نماز ہماری پیورٹی میں شامل نہیں ہے، نماز کی طرف سے بہت سستی ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور صرف نماز جو ہے میں نے جیسے عرض کیا رکوع سجدے کا نام نہیں، بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ تو لہذا اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ تو جب انسان نماز کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لیا جائے۔ جیسے آتا نا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں، بچی کی شادی کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ آ گیا، دیندار رشتہ آ گیا، تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کے اندر، اس کی میت کو بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھنا چاہیے، تدفین کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسا یعنی اس کے اندر کیوں یہ بات رکھی گئی کہ آپ کو کیا پتا کہ اگلا وقت تھوڑی دیر بعد وہ ملے نہ ملے۔ اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا، پھر نمازوں کے اندر جو ہے فرائض کا خیال رکھنا، فرض نمازوں کا پڑھنا، پھر سنت مؤکدہ کا پڑھنا، سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، وتر واجب کا پڑھنا، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا، بغیر کسی وجہ کے، ویلڈ ریزن کے جو ہے سنتوں کو نہ چھوڑنا، سنتوں کی پابندی کرنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ تو جب انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نماز کی برکات حاصل ہوں گی۔ نماز کو کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ پھر کوشش کریں کہ اگر مسجد میں نہیں پڑھ رہے، کہیں سفر میں ہیں، کہیں ہیں کہیں، تو وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آخری کلام کیا تھا کہ دیکھو الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، ملازم ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے آخر میں بیان کی تھیں، جو آخری کلام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔